کوئی آوے کوئی جاوے، کوئی مرے کوئی جیوے، فرما کے اے اللہ دے حکم دے پابند ہیں۔ اچھا ہون وچوں نہ کئی جمارا ٹھیک ہے نا، ایک بارش نہیں آئی وہ دسائن بھی فلاں دربار شریف دی چھت کہہ نہیں، وہ چھت کہہ نہیں، جے تک وہ چھت پاس گیا نا وہ تک بارش نہیں آونی، وہ ہفتہ نہیں گزا اللہ دے کرنی ایسی دے بارش آ کے ماں کے دسو جی ہوں پات گئی ہاتھ ہوں وچوں دسائن بھی جناب اے فلاں حضرت صاحب نا ان او بارش کو روکی کھڑن، او بارش کو روکی کھڑیں کہ بارش نہیں آوے۔ ان حضرت صاحب کو پتہ کہیں نہیں کہ جناب اے اللہ دے حکم دے تابع کسی دے تابع نہیں ہے گئے۔ یہ لوگوں کے نظریات بن گئے ہیں کہ فلاں پیر صاحب نے ہن نا نہیں گندا لیکن فلاں پیر صاحب نے او بارش شروع کیا ہوا ہے، اتنا بارش نہیں اے فلاں پیر صاحب نے اور پورے پاکستان کے اندر ایک پیر نے روکے باقی کیا کرنے پڑے نہیں ہے گا ایسا کوئی نظریہ، اسلام کا نظریہ بالکل نہیں ہے گا کہ فلاں فلاں بندے نے روکیا ہے فلاں بندے نے روکیا ہے، یا جو بھی ہو سی اے رب دی حکمت دے تحت ہی ہو سی، اے نظریہ بالکل نہیں رکھنا فلاں صاحب نے روکیا ہے۔ تو لہذا آپ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے نبیوں کو نیکوں کو بڑی شان عطا کی طرح کوئی شک نہیں ہے گا، اہل سنت کا نظریہ ہے گا، لیکن ایک غلط نظریہ دا رد کرنا بھی ساری ذمہ داری ہے کہ یہ نظریات غلط ہیں، اسلام دے بالکل موافق۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے دی وفات دے ہوتے سورہ گران لگا لوگوں نے جو نظریہ قائم کیا فرما کے ان کا کلا کما فرما کے لوگوں اے نظریہ بالکل باطل لگا فرما کے ان کا تعلق کو کسی دے مرن نال بھی نہیں ہے کسی دے جیون نال بھی نہیں ہے۔ ہن آپ دی آنسو مبارک اکھاں وچوں جاری تھا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کیتی یا رسول اللہ اے آنسو تساں تے بڑے صابر ہوئے اے آنسو کیوں نکلتے پے نا؟ فرما کے اے میرے کنٹرول وچ نہیں ہے، اکھاں وچوں آنسو اے میرے کنٹرول وچ نہیں ہے گا، ایندا تعلق دل دے نال ہے گا، تو لہذا اللہ نے دل دے اندر محبت پیدا کیتی ہے، اون دی وجہ کر کے اگر آنسو نکلتے پے نا ایندا میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بعض دفعات انسان دے کتنی 4 بیٹے 5 بیٹے 6 بیٹے جتنے بیٹے اللہ نے عطا کتنا ہن کوئی ایسا بیٹا ہوندے کہ جنہاں سب تو زیادہ لگاؤ ہوندے، حالانکہ بیٹے ہون دے اعتبار نال خون ہون دے اعتبار نال تربیت ہون دے اعتبار ہر اعتبار سارے برابر ہیں، لیکن ایک نا دلی جو تعلق ہے نا وہ کیوں ہوندے کہ اللہ تعالی نے جو وعدہ رکھ چھوڑے، اللہ نے جو وعدہ رکھ چھوڑے اندر نہ تو میرا قصور کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ نے رکھے اِمیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ ہے چھوٹا جہا ان دے گودے پا کے وہ کھیلنے دے بیٹھے تے ان دے سر تے ہاتھ پھیرنے بیٹھے آپ خوشی بھی محسوس کرنے بیٹھے انہیں ایک بندہ نہ بیٹھے دیا انہیں آکے سرکار میرے 10 پوتر ہیں، کتنے میرے 10 پوتر ہیں لیکن میں تک نہیں انہیں کوئی پیار بھی نہیں کیتا، نہ پیار کیتے نہ کہیں گودی بھی لایا نہ کہیں شفقت کی، میں تو کہیں جڑے بھی آیا انہیں کو جھڑا چھوڑیا بال وڈال کرنے نزدیک بھی نہیں آتے کہ آ گئے وہ کہ ماتن اسرائیل آ گئے بال بھی ماتن نا اگر وہ نہ بنی ہوئی ہوئے بال بھی آتے بھی اسرائیل آ گئے چپ کرو استاد صاحب مدرسے پڑھ رہا تھے نا تو کوئی استاد میں کوئی خطرناک ہوئے یا ایسا کوئی ہوئے نا بڑی سختی کرے نا تو آتے اسرائیل آ گئی تو اسرائیل آ گئے تو اسرائیل نہیں بننا چاہیے، محبت کرنی چاہیے اولاد نال، اے شفقت دی محتاج ہوندی ہے چھوٹا بچہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اندر فرما کے انہاں کہ حضور میرے 10 پوتر ہیں لیکن میں انہیں پیار کہیں نہیں کیتا انہیں شفقت نہیں کیتی، فرما کے اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کے اندر محبت نہیں رکھی پیار نہیں رکھا رحم نہیں رکھا ان میرا کیا قصور ہے؟ تو لہذا اے رحم دے مستحق نا ہن دیکھو اے جانور ہیں نا جانور بے زبان ہیں نا تے انہیں کو دے شکلاں دے کے کتنا پیار آتا ہے کہ یار اے پیار جی کیفیت ہے نا اے رحم دا نا ہے جے اللہ تعالیٰ نے انسان دے دل دے اندر رکھ چھوڑی ہے۔ اے رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو عطا کیتے مومنوں کو عطا کیتے مسلمانوں کو عطا کیتے، کافر دے اندر کسی قسم دا کوئی رحم کہنی نہ رحم ہے نہ یہ رحم ہو سکتے، اگر رحم کافر دل اندر ہوئے نا غزہ ایویں نہ تھی نہ پیا ہوئے جویں ہوندی نہ پئے، کشمیر نال ایویں نہ تھی وے جویں ہوندی نہ پئے، عراق شام دا جو کچھ ہوندا پیا یا تھی گئے مصر جو کو تھی گئے ایویں نہ تھی وے، تو لہذا اے کسے دے یار نہیں ہوندے، اے اصلا اساں گلے نہیں رحم اج اے پولیو دے نام تے فری ٹیکے پلن
یار جڑے بندے 1 روپیہ دے کے تو کو راضی نہیں ہے کہ وہ اتنا لکھ روپے تو خرچ کیوں کرے نا، انہیں ہزاراں مفادات ہونا، ایک بیماری کنٹرول کی 10 تو چھوڑ دینا، ایک بیماری کنٹرول سے نہیں ہے 10 چھوٹ ونجن 10 آ گیا مار کے نمی بیماری آ گئی۔ وہ ایک آخری گال ہے وہ کہیں آئی ماہر معاشیات نے آخیا کہ جناب اے سائیکل نا سائیکل اے سائیکل سب تو وڈی جڑی او معاشی برائی ہے گی، معاشی برائی ہے گی سائیکل۔ ہن کہیں پوچھا کہ معاشی برائی سائیکل کا کیا معاشیات کا کیا تعلق ہے گا؟ وہاں کہ دیکھو نا اگر بندہ سائیکل چلے سی تندرست رہا سی ٹھیک رہا سی انہیں پسینہ جا رہی تھی ٹھیک رہا سی نہ وہ ڈاکٹر کو وے سی۔ اچھا ہن گڈی نہ گھن سی گڈی رہ گئی وہ ہن پیٹرول نہ پوے سی پیٹرول کا خسارا، انجن وہ نہ کروے سی ان کا خسارا، سروس نہ کروے سی انہوں کا خسارا۔ آ کے سائیکل یہ ہر چیز کا خسارا ہے گا ایک بند کیتا وجو وہاں کے دیکھو بندہ سائیکل چلنے تندرست رہندے نہ ڈاکٹر کو ویسی ڈاکٹر نہ ویسی تو آٹومیٹک میڈیکل سٹور کو کن ویسی جے اڈے نہ ویسی تو انہیں روزگار بند تھی ویسی۔ میں کئی لوگیں کو ویندے انہوں گڈی ہو سی پیٹرول پہ ویسی ان دی روزی کھل سی۔ اچھا ان دے بعد گڈی گھن کیا سی جن کو گھن کیا انہیں روزی کھل سی۔ ایویں جتا کر انہیں سروس کروے سی جتوں ہوا بھروے سی جو پنچر لوے سی جتوں کہ جناب کہیں ویسی پیٹرول ہر چیز او تن سمجھو کہ اے خرچہ تھی نہ پہنے خرچ تھی سی تا عوام دی جیب ویسی عوام دی جیب ویسی تو کتنی کہ 30 تو 35 لوگ ہیں نا ہی سائیکل دی وجہ کر کے جانا وہ خسارے وچ پہنے ایک بند کیتا ونجے۔ تو لہذا سائیکل یعنی صحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک اندر ایک حکیم آیا انہاں کہ حضور میں نا اتنے کہ دکان کھلنا ماں کہ تے دکان چل سی کا نا اگر تیری مرضی ہے دکان لے کے لا کے بہ گیا کئی جی ہمارا گزر گیا ایک مریض بھی نہیں آیا انہیں پوچھنا کہ تاکہ یار بندے بیمار نہیں تھے وہاں کہ نہیں تھے کیوں نہیں تھے بندے بیمار ہونے چاہیے بخار شوگر کوئی بھی مسئلہ ہونا چاہیے کیوں نہیں ہوتے انہیں آخر نہیں ہوتے وجہ اس وجہ کر کے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاون پیون دے اصول سے عطا کیتے نا اساں ان دے مطابق چلتے ہیں ان دے مطابق چلتے ہیں چل وجہ کر کے اللہ تعالیٰ سب بیماریاں دور کر چھوڑیں۔ تو لہذا یہ اصول اسلام سے عطا کیتے لیکن اساں نے ان اصولوں کو دور تھے کہ ہیں اللہ تعالیٰ کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔